جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، جلدی کرو، لے چلو لے چلو۔ کوئی گھر میں نہیں رکھے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 2 دن 3 دن رکھ لیتے ہیں، اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اس کے بڑے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم سے بڑا پیار کرتا تھا، دن رات اس نے ایک کر دیا تھا، 2-3 راتیں ان کو یہاں پر رکھنے نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، کہے گا جلدی کرو بھائی جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ بیٹا باہر سے آ رہا ہے، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے 2 گھنٹے، کہتا اب ٹائم نہیں ہے، اب رکھنے کا رکنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس کو لائیو دکھا دو، تدفین کے معاملات، جنازے کے معاملات، اس کا چہرہ ویڈیو میں ریکارڈ کر لو، لیکن رکھنے کا اب ٹائم نہیں ہے، چلو اس کو چھوڑ کر کے آؤ، اس کو آخری مقام تک، اس کے آخری گھر تک چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ کے بندو سوچو اس معاملے کے بارے میں۔ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کے اراکین میں سے ایک رکن ہے ایمان بالیوم الاخرہ، کہ آخرت کا دن بھی ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، یہ عارضی ہے، یہ مختصر ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی بہتری کا دار و مدار اس دنیا پر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا دار العمل، آج جو بوگے کل کاٹو گے، آج مزدوری کرو گے، محنت کرو گے، قیام کرو گے، قرآن پڑھو گے، حمد و ثنا کرو گے، نمازیں پڑھو گے، رب کی بندگی کرو گے، حلال و حرام کا خیال رکھو گے، آج جو بوگے کل وہ کاٹو گے۔ ان خیرن فخیرا و ان شرن فشرا، اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا نتیجہ نکلے گا۔ قبر میں جاؤ گے، سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کو جانتے ہوئے کہ یہ انسان بھلکڑ ہے، زینت کا پجاری ہے، شہوات کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا کی خوبصورتی میں دل لگانے والا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ المال والبنون زینت الحیات الدنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتکاثر بالاموال والاولاد۔ وہ مالک جانتے تھے کہ انسان کے اندر جو میں نے ایک پرزہ فٹ کی ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ عجیب پرزہ ہے، بہت جلدی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، حالات سے اثر لے لیتا ہے بہت جلدی۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنے کے باوجود بہت جلدی بھول کر کے پھر ان راستوں پہ چل نکلتا ہے جو اس کی بربادی کے راستے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بندوبست کی ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اس طرح کے احکامات ہی ہیں کہ اس کو بار بار یہ مناظر یاد کراتے رہو، ہمیشہ اس کے سامنے موت اس کے سامنے ہو۔ اللہ نے کیا بندوبست کیے ہے؟ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو اگر ہم اپنا لیں، سمجھ کر کے اپنا لیں، روٹین ورک کے طور پر نہیں، تو ہمیں یہ چیز یاد رہے گی کہ موت کیا چیز ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اس دعا کے ترجمے پہ غور کیجئے۔ اگر وہ دعا آتی ہے اور اس کا آپ اہتمام کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ آتا ہے تو آنکھ کھلتے ہی ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ موت کو نہ بھولنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کا شکریہ ہے،
آپ کی مہربانیاں ہیں احیانا بعد ما اماتنا، اللہ یہ جو نیند ہے موت کی طرح ہے، اس موت کے بعد، اس عارضی موت کے بعد اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، یہ دوبارہ تو نے مجھے بیدار کر کے زندگی تو نے مجھے دے دی ہے، اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے سونے کے بعد یہ موقع دے دیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ایک دن آنے والا ہے، اسی اللہ تیرے پاس میں نے جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، جہاں کٹھ لگنا ہے، دربار لگنا ہے، ایک میدان سجنا ہے، اللہ میں نے وہاں پر تیرے پاس آنا ہے۔ اس دعا کے اندر ہمیں بتا دیا گیا کہ موت، یہ سوئے ہو نا، یہ موت کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی جب اٹھتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، ان 10 آیتوں میں ایک آیت کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ اس کائنات کو آپ نے فضول میں نہیں بنایا، یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ یہ دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے آپ نے نہیں بنایا۔ سبحانک، اللہ آپ پاک ہیں، کوئی فضول کام نہیں کرتے ہیں۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اور جہنم کب آئے گی؟ مرنے کے بعد کے حالات ہے نا، مرنے کے بعد کے حالات ہے۔ ربنا انک من تدخل النار، اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا، فقد اخزیتہ، آپ نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، دنیا میں تیری باتوں کو نہ مان کر کے ظلم کرنے والے لوگوں کا کوئی حمایتی آخرت میں نہیں ہوگا۔ آگے آتے بھی ہیں، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس میں بھی موت کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے۔ آنا میرے بھائی، آنکھ کھلی ہے، ہمیں شریعت بتا رہی ہے کہ تم نے آنکھ کھولی ہے، موت کو یاد رکھنا، موت کو بھول نہ جانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر و ذکر حاضم اللذات، لوگوں یہ لذتیں، یہ مزے، یہ شہوتیں، یہ چاہتیں، یہ مزے کی زندگی، مجھے مٹن اچھا لگتا ہے، مجھے فش اچھی لگتی ہے، مجھے فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا لگتا ہے، اے سی گاڑی میں ہوں، اے سی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، گلابوں کی پھول آ رہی ہو، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جہاں دنیا کی آسائشیں تمہیں یاد ہیں، ایسی چیز کو بھی کثرت سے یاد رکھا کرو جو تمہاری یہ لذتیں توڑ کر کے رکھ دے گی، یہ لذتیں ختم کر کے رکھ دے گی، یہ لذتیں تمہاری بالکل ناپید ہو جائیں گی، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا الموت، اس موت کو یاد رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موت یاد رکھنے کے بارے میں بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں، شریعت نے اہتمام کیا ہے۔ لوگوں جب کوئی مر جائے، تمہارا بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا، تمہارے ساتھ رہنے سہنے والا، تمہارے علاقے محلے میں رہنے والا، تمہارے خاندان میں رہنے والا بندہ مر گیا ہے نا، کلمہ پڑھنے والا ہے، تمہارا اس کا تم پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہو اور مرنے کے بعد اس کو آخری منزل تک بھی پہنچا کر کے آؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کا حکم کیوں دیا ہے اور اس کو ایک مسلمان کا حق کیوں قرار دیا ہے؟ 2 بندے بھی کافی تھے، 4 بندے بھی کافی تھے، 10 بندوں کی ڈیوٹی حکومت مستقل بنیادوں پہ لگا دے کہ جو مرے تم نے اس کو اٹھانا ہے، نہلانا ہے، کفن دینا ہے، چارپائی پہ رکھنا، جا کر کے اس کو دفنا دینا۔ لیکن شریعت نے کیا کہا ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے
اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی تدفین میں شریک ہو. اور پھر اتنا نہیں ہے کہ حکم دے دیا ہے کہ تمہارا حق ہے دوسرے پر، بلکہ ساتھ ترغیب بھی دی ہے، اجر بھی دیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ رب العالمین نے بندوبست کیسا کیا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے، فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَ جَنَازَتَهُ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ آخَرٌ. جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو دفنا کر کے واپس آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ایک اور قیرات ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. قیل وما القیرات یا رسول اللہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ قیرات کیا ہوتا ہے، قیرات کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل جبل احد اجرا. اللہ آپ کو اتنی نیکیاں دیں گے، اتنا اجر دیں گے، اتنا ثواب دیں گے، اتنا عوض دیں گے جتنا احد پہاڑ ہے. احد پہاڑ یہ ہمارا یہ مسجد ہے نا، اتنا نہیں ہے. یہ آپ کا کبیر والا پورا ادھر سے شروع ہو اور ادھر ختم ہو جائے، ادھر سے شروع ہو ادھر ختم ہو جائے، اتنا نہیں ہے. 8 سے 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. اونچائی میں وہ اوپر تک دیکھے، اوپر کھڑا آدمی بالکل معمولی سا نظر آئے. چوڑا پہاڑ ہے، لمبا پہاڑ ہے، اونچا پہاڑ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف جنازے میں شریک ہوگے جتنا اس کا وزن ہے نا تمہیں اتنا اجر دیا جائے گا، اور اگر جنازے میں شریک ہوگے تو اتنا اور اجر تمہیں دیا جائے گا. آئیے سوچئے، ذرا سوچئے، غور کیجئے. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، اتنا بڑا اجر کیوں دے رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ کیا وجہ ہے؟ جنازے میں شریک ہوا، آج میں جاؤں گا، کل کوئی اور بھی آئے گا میرے جنازے میں. تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم جاتے ہیں. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ جائیں گے تو اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ اس پر غور کیجئے. یہ نقطہ ہے میرے موضوع کا میرے بھائی. اللہ ہمیں یاد کرانا چاہتے ہیں، یہ دیکھو، یہ تمہارے علاقے کا بڑا آدمی تھا، چودھری تھا، ایم این اے تھا، وڈیرا تھا، بڑا مالدار تھا، حکم چلتا تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے. پڑا ہوا ہے، یہ کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے ہو کے دیکھ لو، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی چیز لے کے ساتھ نہیں جا رہا ہے. یہ تیرے میرے لیے سبق ہے کہ اگر یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے تو میں نے بھی خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اور اگر آج میں اس کے لیے دعا کروں اللہ معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ گناہوں سے دھو دے، پاک کر دے، تو مجھے احساس کرنا چاہیے کہ میں بھی اپنا کو گناہوں سے بچاؤں، میں بھی اس وقت کی تیاری کروں. یہ سبق ہے میرے بھائی. جنازے میں شریعت تمہیں شریک ہونے کا حکم دے کر کے حقیقت میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہے. پھر تدفین میں آپ جاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے اس کی قبر کو، ڈر لگتا ہے، نیچے کوئی نہیں اترتا، آگے ہو کر کے جھانکتا کوئی نہیں. جی مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاتا قریب، مجھے تو بھائی میں میت کو نہیں دیکھتا، میت کا منہ نہیں دیکھتا، مجھے تو 2 دن خوف آتا ہے، مجھے نیند میں بھی میت نظر آتی ہے. اگر شریعت نے کہا ہے ساتھ جاؤ، اپنے بھائی کو قبر میں اتارنے میں تعاون کرو. اور مزے کی بات دیکھیے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ میت پر 3 مٹھی مٹی بھی ڈالا کرو. جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے نا، قبر کو بند کیا جاتا ہے، تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ مٹی اٹھاتے ہیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے ہم یہ مٹی اٹھا کر کے نبی کی سنت کے مطابق میت کی قبر پہ ڈال رہے ہیں. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. یہ مٹی کا ڈالنا بھی ایک سبق ہے تیرے میرے لیے. اور ڈالنے والا کون ہے؟ بیٹا ہے، سب سے پیارا. کون ہے؟ باپ ہے. کون ہے؟ جان چھلکنے والا بھائی ہے. کون ہے؟ یہ باقی عزیز و اقارب ہیں. کون ہے؟ لنگوٹیا رشتہ دار ہے. وہی اپنے عزیز کی قبر پر مٹی ڈال کے اس کو چھپا رہے ہیں، اسی قبر کو بند کر رہے ہیں.
یہ ایک سبق ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک واعظ ہے تیرے اور میرے لیے جو شریک ہوتا ہے اس کے اندر، کہ آج یہ ہے، کل کو تیری باری آنے والی ہے. ذرا ہوش سے سنبھل کر خیال سے ذرا زندگی گزار، نافرمان نہ ہو، سرکش نہ ہو، باغی نہ بن، دنیا میں دل نہ لگا، منہ زور نہ ہو جا، سپیڈ بریکر لگا اپنے آگے، سپیڈ نہ پکڑ، دوڑ نہ لگا دنیا کے پیچھے. پھر دفنانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ابھی حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، ابھی تیرے فرشتے منکر اور نکیر آنے والے ہیں، ابھی آخرت کے معاملات شروع ہونے والے ہیں. اللہ ہم عاجزین کے ساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ کرم کرنا، اللہ مہربانی کرنا، اللہ ثابت قدم رکھنا، اللہ صحیح صحیح سوالوں کے جواب دینے کی توفیق دے دینا، اللہ اس کو کامیابی سے نواز دینا. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ دعا کرتے ہیں نا تو ذرا سوچتے بھی ہیں، ذرا سوچتے بھی ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دعا کرنے والی کے زبان سے کلمات کیا ادا ہو رہے ہیں، اور یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اور پھر جب ہم دفنا کر کے ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹا مر گیا تو باپ کو سہارا دے کر کے واپس قبرستان سے نکلنے لگتے ہیں. بھائی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، بڑا غمزدہ ہے، وہ اس کو سہارا دے کر کے باہر نکلتے ہیں قبرستان سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب دفنانے والے دفنا کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ میت کو سنواتے ہیں کہ تجھے دفنانے کے لیے آنے والے اب واپس جا رہے ہیں، تیری قبر پہ کوئی بھی رکنے والا نہیں ہے، تیری قبر پہ کوئی بھی ٹھہرنے والا نہیں ہے، تیرے حساب و کتاب کے ختم ہونے کا کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے. ان کے جانوں کے جانے وقت، جاتے وقت کی قدموں کی آہت اللہ رب العالمین میت کو سنوا کر کے بتاتے ہیں اب تو ہے، تیرے اعمال ہے، تیرے سارے تیرا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ سبق ہے تیرے لیے بھی اور میرے بھی لیے بھی. اگر آج ہم نے اپنے عزیزوں کو دفنایا، کل ہمیں بھی کوئی دفنا کر کے آئے گا، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. یہ اسلام نے اہتمام کیا کس چیز کا؟ کہ ہمیں موت یاد رہے. اور موت یاد کروانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. یہ مومن کی خوبی ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتیں، اللہ کا پیغام سنتا ہے نا، وہ گنگے بہرے کی طرح بے سنا کر کے، ان سنا کر کے جاتا نہیں ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. سورۃ فرقان کی آخری آیت ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے نا، خاص میرے بندے ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا، میری آیتیں، میرا پیغام پڑھ کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ گنگے بہرے کی طرح وہاں سے گزرتے نہیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ بہرا وہ ہوتا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن پڑھ رہا ہے یا گانے گا رہا ہے، خیر کے کلمات زبان سے نکال رہا ہے یا گالیاں دے، اس کو نہیں پتا. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نصیحت کی باتیں سنے اور بہرے آدمی کی طرح ان سنی کر کے آگے گزر جائے. مومن ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ گنگا ہوتا ہے کہ کسی بات کا اثر نہیں لیتا، بلکہ اس کی زبان سے نکلتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم ارحمنی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ میری حالت میں رحم کرنا، اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کرنا، اللہ میرے قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بنانا، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا، اللہ قبر کا معاملہ میرے لیے آسان کرنا. یہ مومن کا انداز ہوتا ہے. سورۃ زمر کے آخر میں، 23ویں پارے کے آخر میں، سورۃ زمر کے شروع میں مالک کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں جو ہم نے باتیں ذکر کی ہے نا،
اس کو سن کر کے جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو احساس ہوتا ہے، وہ اس سے سبق لیتے ہیں۔ کیسے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ تلین جلودہم وقلوبہم، دل نرم ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے نرم ہونے کے بعد؟ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا بن جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے، دین کی سمجھ رکھنے والا بن جاتا ہے، شریعت کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا۔ تلین جلودہم وقلوبہم، ان کا پھر دل نرم ہو جاتا ہے اور اس طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اور جس آدمی کا دل یہ ساری باتیں سن کر کے بھی نرم نہ ہو، جس کا دل اس کے باوجود اپنے اندر کوئی جنبش حرکت محسوس نہ کرے، حرام کھانے سے رکنے کا احساس پیدا نہ ہو، سودی کاروبار کو چھوڑنے کے بارے میں اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو، بہن بھائیوں کا حق مارنے سے باز آنے کے حوالے سے اس کے اندر خیال پیدا نہ ہو، سمجھ لے میرا دل مردہ ہو گیا ہے، میں مر گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گئی۔ یہ کمال نہیں ہے فلاں بڑا بہادر ہے جی، بڑا با کمال کا بہادر ہے، کیسے؟ بیٹا مر گیا، اس کا ایک بھی آنسو نہیں نکلا، ایک ہانجی بھی ہو دی، ایک نیر بھی ہوتا آنکھوں سے نکلا نہیں ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ بہادر نہیں، یہ ظالم ہے، یہ مردہ ہے، یہ سخت طبیعت والا نہیں ہے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سنگین اور سخت ہو گیا ہے۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سگا بھائی نہیں، رضاعی بھائی، نام عثمان ابن مظعون ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سابقین الاولین میں سے ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ایک دن گئے، دیکھا کہ گھر والوں کا جم گٹھا لگا ہوا ہے اس مریض پر، آپ نے فرمایا اقوذی علیہ، کام تمام ہو گیا اس کا، فوت ہو گیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، قریب ہی ہے، لگتا ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی قریب ہوئے، اس کی حالت کو دیکھا کہ آخری وقت ہے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا نبی ان حالات سے اثر لینے والا تھا، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دل کی نرمی، یہ احساس کا پیدا ہونا، یہ میرے اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ اور جو اتنے بڑے بڑے حوادث کو دیکھ کر کے خیال دل میں نہ پیدا ہونا، وہ سمجھ لے میرا دل مر چکا ہے، میں برباد ہو چکا ہوں، مجھے علاج کروانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی، آپ تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، پتہ چلا ابھی قبر کے کھودنے میں تیار ہونے میں کچھ ٹائم ہے۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرا نبی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، ناقۃ راسہ، آپ سر جھکائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ میں لکڑی ہے، چھوٹی سی شاخ ہے، اور اس کے ذریعے آپ مٹی کو کھرید رہے ہیں، نیچے بیٹھے ایسے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کی داڑھی بھی آنسوں سے تر ہے، اور جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں آنسو گر گر کر کے وہ زمین بھی تر ہو گئی ہے۔ قبرستان میں بیٹھے میرے نبی کی یہ حالت ہے۔ آپ کا نواسا آخری سانسوں پہ ہے، بیٹی نے بلایا، ابا جی تشریف لائیے۔ آپ نے بیٹی کو اٹھایا، نواسی کو اٹھایا، ہاتھوں پہ لیا ہوا، یجود بنفسہ، آخری سانسیں وہ لے رہا ہے۔ میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ اتب کی،
آپ رو رہے ہیں, آپ روتے بھی ہیں. آپ نے فرمایا یہ شفقت کے آنسو ہیں, یہ رحمت کے آنسو ہیں. اللہ اپنے ان بندوں پہ نرمی کرتا ہے جو نرم دل ہوتے ہیں. آپ کا بیٹا ابراہیم آخری بیٹا, جب آپ کی عمر 62 سال ہو چکی ہے, 2 بیٹے پہلے پیدا ہوئے فوت ہو گئے, تیسرا بیٹا ہے آخری سانسیں لے رہا ہے, ابراہیم اس کا نام ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے اور اس کے بھی سانس تیز تیز چل رہے ہیں. ابھی سانس نکلا کہ ابھی نکلا. میرے نبی رونے لگے اور زبان سے جملہ ادا کیا, ان العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. بیٹا دل میرا بڑا غمزدہ ہے, میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور تیری جدائی پہ میں بڑا غمزدہ ہوں, پر میری زبان سے وہی ادا ہوگا جس سے میرا رب راضی ہو جائے. یہ آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا, یہ کسی کی موت سے اثر لینا, کسی کی تدفین پہ جا کے دل کا نرم ہونا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور جس کا دل نرم نہیں ہے, جس کو احساس نہیں ہوتا, اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. قرآن مجید میں دوسرے پارے کے اندر ہم ایک آیت سنتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے بندے, ہم ان کو آزماتے ہیں مختلف انداز میں. ان آزمائشوں میں ایک آزمائش, ان کے قریبیوں میں کسی نہ کسی کی موت ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین, جو برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ حالت ہو بنتی ہے, خبر ملتی ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے, تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ زبان سے کیا ادا کرتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. آج کسی کو پرچانے کے لیے, کسی کو تسلی دینے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے, تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا, ہم ایک کلمہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم, انا للہ وانا الیہ راجعون. انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا, کبھی اس لفظ کے ترجمے پر بھی غور کیجئے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ انا للہ, ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. وہ مالک ہے ہمارا, ہم اس کے بندے ہیں, غلام ہیں, اس کے حکم کے پابند ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اللہ کی طرف ہی کیا ہے, ہم نے جانا ہے. یعنی اس موت پر جو ہم کلمہ بولتے ہیں, اس کلمے کے اندر بھی ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ آخرت کو یاد رکھو, اور یہ بھی کہو کہ میں بھی آنے والا ہوں, میں بھی آنے والا ہوں. قبرستان جاتے ہیں اور جانا چاہیے. ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا, صرف 10 محرم آئے گا تو پھر جائیں گے. اب بارشیں آئی ہیں, اب کسی کو توفیق نہیں کہ جا کر قبرستان میں دیکھیں کہ قبروں کا کیا بنا ہے. اور 10 محرم قبر ٹھیک بھی ہو تو جوک در جوک جا رہے ہیں, دیکھو جی قبر جاؤ, جاؤ جی قبر لیپ کر کے آؤ جی. سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے, قرآن کا حکم ہے, کہیں پر بھی نہیں. کس نے کہا ہے؟ لوگ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. اور تیرا کوئی مالک ہے, تیرا کوئی نبی ہے, تیرے کو دین ہے, تو سنت ہے, تو شریعت ہے کہ تو دنیا کا پابند ہو کر کے رہ گیا ہے کہ جس طرح دنیا کرتے ہے تو بھی ویسا کرتا ہے. اور 10 محرم کو قبرستان میں جانا نہ اللہ کا حکم ہے, نہ رسول اللہ کا حکم ہے, نہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ نبی کی سنت ہے. اور کیوں جا رہے ہو؟ دنیا جاتی ہے. نبی کا حکم یہ ہے کہ زور القبور, لوگوں قبرستان جاتے رہا کرو, جاتے رہا کرو. میرا نبی ہفتے میں 1 دفعہ جایا کرتے تھے. ہم جاتے, ہفتے میں 1 دفعہ اللہ کے نبی قبرستان جایا کرتے تھے. ہم نہیں جاتے. جایا کرو, جایا کرو میرے بھائی. فائدہ کیا ہوگا؟ خود اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. قبرستان جاؤ گے نا, یہ قبرستان میں جانا, قبروں کو دیکھنا, یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تم نے بھی یہیں پر آنا ہے.
اور یہاں پر جب آئیں گے تو پلے کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے، سوائے عقیدے کے، سوائے اللہ کی بندگی کے، سوائے اللہ کی حمد و ثنا کے، سوائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے۔ جو ہم نے کیا ہوگا وہی ہمارے پلے ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ قبرستان جایا کرو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور پھر جب جاؤ نا، امی عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کیف اقول، میں کیا دعا پڑھوں جب میں قبرستان جاؤں؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی تھی، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ صَلَفُنَا وَنَحْنُ بِكُمْ خَلَفٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ۔ یہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کے ترجمے پہ غور کر، اس دعا کے ترجمے پہ غور کر۔ دعا میں کیا کہتا ہے بندہ کہ تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، اسی بھی تواڈے پچھوں اسی بھی آ رہے ہیں۔ دنیا میں اسی بھی ہمیشہ کوئی نہیں رہنا، جے تسی اتھے آگے گئے نا تو اگے اسی بھی لینے لگے ہیں، انتم سلفنا ونحن بکم خلف، تم ہم سے پہلے آ گئے، تمہارے پیچھے ہم آ رہے ہیں۔ انتم سابقوننا، تم ہم سے پہلے آئے، ونحن بکم للاحقون، ہم تمہارے پیچھے ملنے والے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ تمہیں بھی۔ اور میرے بھائی، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر کے سبق لیتا ہے۔ کہا گیا نا چور کا ہاتھ کاٹو، زانی شادی شدہ ہو اس کو سنسار کرو سب کے سامنے، قاتل ہے سب کے سامنے گردن کاٹو۔ کس لیے؟ باقیوں کو سبق ملے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کو سبق ملے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور آنکھوں والوں سبق لو۔ ابھی پچھلے مہینے اور پھر ابھی پچھلے ہفتے بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے آپ کے ہی پاکستان کے اندر، باہر سے آئی فیملیاں، ڈاکٹر پڑھے لکھے مالدار، اپنی گاڑیاں لے کر کے، مہنگی اے سی والی گاڑیاں لے کر کے، اپنے دوستوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جمع اکٹھا کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ بابو سٹاپ، کاغان ناران، گلگت بلتستان، سکردو گئے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور آپ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ گاڑیاں بہ گئی ہیں، لاشیں نہیں مل رہی، لاشیں نہیں مل رہی ہیں۔ سوات کے اندر جو حادثہ پیش آیا 17 افراد کا، وہ گئے سیلفی لینے کے لیے، کتنے خوش کھڑے ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، سیلفی لے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ چند منٹوں کے بعد انہی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ کنارے پہ کھڑے عزیز و اقارب دیکھتے رہ گئے، اور پانی اپنے ساتھ ان کو بہا کر کے لے گیا، ایک ایک کر کے سب کو بہا کر کے لے گیا۔ موت کا ٹائم آیا، کوئی بچا نہ سکا۔ یہی آپ کے پنڈی کے اندر ایک ڈاکٹر، بیٹی ڈاکٹر ہے اور باپ ریٹائر فوجی ہے، گاڑی نالے کے اوپر سے گزرنے لگی، گاڑی بند ہو گئی، پانی کا ریلا آیا، گاڑی اس نالے میں بہہ گئی۔ 2 دن بعد جا کر کے آدھی گاڑی ملی، آدھی گاڑی نہیں ملی ہے، اور جنہوں نے تلاش کیا وہ بھی آپ کے اسی جماعت کے غوطہ خوروں نے تلاش کیا، جن کو دنیا دہشت گرد کہتی ہے۔ دہشت گرد، جماعت الدعوہ حافظ سعید دہشت گرد، دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہے، لیکن مسلمانوں کی نظر میں خدمت خلق کرنے والے، دنیا کے کہنے پر انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، لیکن امیر محترم کا حکم ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم نے مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں، اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ اور وہ غوطہ خوروں نے جا کر کے اس گاڑی کو تلاش کیا ہے جس کے اندر وہ ڈاکٹر بیٹی بھی ہے، ریٹائر فوجی بھی ہے، پل میں سے گزر رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ ان کو اپنے ساتھ۔ یہ زندگی ہے۔ بارشیں آئی، چھت گری، پورا خاندان ختم، پورا خاندان۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی، سبق لو، نصیحت لو، سنبھل جاؤ،
सुधर जाओ। अकेले में बैठ करके सोचा करो, गौर किया करो हम क्या कर रहे हैं, हमारे चाल चलन कैसे हैं, हमारा कारोबार कैसा है। अगर आज हमें अल्लाह न करे मौत का वक़्त आ जाए तो क्या मेरी तैयारी है? क्या मैं रब को जाकर के जवाब दे सकता हूं? मन रब्बु का मन नबिय्यु का मा दीनु का, अगर मुझसे फरिश्ते पूछेंगे तो क्या मुझे उसकी समझ है? अकेले में बैठ के पूछना। और अगर फिर भी दिल ना करे ना पूछने के लिए, फिर सूरत हज 17वें पारे की एक आयत का तर्जुमा मैं कर देता हूं, उसको पढ़ लेना। अल्लाह फरमाते अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फतकून लहुम क़ुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा। ये जमीन में चलते फिरते क्यों नहीं हैं? जरा हालात को देखें। और अगर इनके पास ऐसे दिल हों जो समझने वाले हो, ऐसे कान हो जो नसीहत की बातों को सुनने वाले हो, तो सब समझ आ जाएगी। और अगर तब भी तब्दीली ना आए तो अल्लाह फरमाते फइन्ना ला तअमल अब्सार, ये आंखों के अंधे नहीं हैं, वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, इनके दिल अंधे हो चुके हैं, इनके दिल पत्थर हो चुके हैं। अब इनके लिए कुछ करना कुछ कहना मुश्किल है, इन पर मोहरे लग गई है, बर्बादी का फैसला हो गया है। इस आदमी को अपने ऊपर मातम करना चाहिए कि मैं बर्बाद, मैं लुप्त हो गया हूं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता। इन मौतों को, इन हादसात को अल्लाह हमारे सुधरने का जरिया बना दे, इससे हमें सबक मिले, हमें नसीहत मिले, हम अपने आप को सुधारें, अपने बच्चों को बैठ करके समझाएं बेटा ये दुनिया सब कुछ नहीं है, आखिरत भी है, दीन भी है, शरीयत भी है, सुन्नत भी है। अल्लाह हम सबको सही मुसलमान बनाए, दीन पे चलने वाला बनाए, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करने वाला बनाए और हमेशा मौत को अपने सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।